Dear students, Assalamu alaikum. First of all, I welcome to all of you. I hope you all will be fine. Before going to start my lecture, I would like to introduce myself. My name is Dr. Hafiz Muhammad Shehzad Munir. As far my qualification is concerned, I earned my doctorate degree from the University of Engineering and Technology, Lahore, Pakistan. I did masters from the same university, while BS from Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan. I will be teaching you applied mathematics this semester. I have got 2 lectures with you each week. In today's lecture, we will talk about the course contents, recommended books, and basic introduction of applied mathematics. Dear students, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, इस कोर्स का नाम अप्लाइड मैथ है और इसका कोड 1120 है। सबसे पहले हम इस कोर्स के कंटेंट्स देख लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए हमने पूरे सेमेस्टर में क्या पढ़ना है और सेमेस्टर के ख़त्म होने पर हमने किस चीज़ का एग्ज़ाम देना है। इस कोर्स में 6 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर का नाम सेट्स है। सेट्स के बारे में आपने एफएससी और मैट्रिक में पढ़ा होगा। अगर आप भूल चुके हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम दोबारा रिवाइज़ करेंगे और मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस कोर्स में दूसरा चैप्टर फंक्शंस का होगा। फंक्शंस का चैप्टर भी मैट्रिक और एफएससी की बुक्स में मौजूद है, लिहाजा इस चैप्टर में भी आप चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे। इस कोर्स का जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम मैट्रिक्स है। बहुत ही आसान चैप्टर है और मैट्रिक्स के बारे में बुनियादी मालूमात आप एफएससी और मैट्रिक में पढ़ के आए हैं। यहाँ हम थोड़ा एडवांस चलेंगे। फोर्थ चैप्टर लिमिट्स का है और ये बहुत अहम चैप्टर है। पाकिस्तान में आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे उसमें मैथ का पोर्शन ज़रूर होगा और उसमें लिमिट्स, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का ज़रूर सवाल आएगा। लिहाजा इस कोर्स में 5वां चैप्टर डेरिवेटिव का है और 6ठा चैप्टर इंटीग्रेशन का है। ये तो थे 6 चैप्टर्स जिनको हमने इस सेमेस्टर में पढ़ना है। इन चैप्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ना है अब हम वो देख लेते हैं। क्लास एक बहुत अहम बात, आप में से कुछ लोगों ने सुन रखा होगा, यार मैथ बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे मैथ में 90% मैट्रिक में और 94% एफएससी में मार्क्स थे। ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बस रास्ता का पता हो और आप चलते जाते हैं और एहतियात से चलें तो मंजिल पर पहुंच जाते हैं, और यही रियल लाइफ में होता है। इस सब्जेक्ट में कोई रट्टा नहीं, जस्ट आपको एक दफ़ा चीज़ समझना होती है और फिर चलते जाओ। मिसाल के तौर पर आप पहली दफ़ा रहीम यार ख़ान में आते हैं और रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। आपने जाना है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता। आप वहाँ पर मौजूद किसी से रास्ता पूछते हैं, वो आपको कहता है बेटा यहाँ से आपने गाड़ी पर बैठना है। वो आपको नहर पर उतार देगी और जिस जगह पर उतारेगी वहाँ रक्शे खड़े होंगे और उनमें से किसी को कहना ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी जाना है तो वो आपको वहाँ पहुँचा देगा। अब एक दफ़ा आपको रास्ता पता चल गया तो दूसरी दफ़ा आप किसी से भी नहीं पूछेंगे और आराम से यूनिवर्सिटी पहुँच जाएंगे। यही मैथ में होता है, बस आपको रास्ता पता हो तो आप चलते जाते हैं और आखिरकार सलूशन पर पहुंच जाते हैं। लिहाजा आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं और ध्यान से तमाम चीज़ों को समझना है
اور جب آپ کو ایک دفعہ چیزیں سمجھ آ گئیں تو پھر میتھ کے کسی بھی ایگزام میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں ہم چیپٹرز میں کیا چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلا چیپٹر سیٹس کا ہے اور اس میں ہم سیٹس کے بارے میں پڑھیں گے، آپریشنز آن سیٹس، فنڈامنٹل پراپرٹیز اینڈ آپریشن آف یونین اینڈ انٹرسیکشن، ڈی مورگنز لا پڑھیں گے۔ دوسرا چیپٹر فنکشنز کا ہے اور اس میں ہم ٹائپس آف فنکشنز، دا گراف آف اے فنکشن، پولینومیل فنکشن، الجبرا آف پولینومیل فنکشن، الجبرک فنکشنز، ایسٹیمیٹنگ یوزنگ ریشیوز، ارتھمیٹک مین فار گروپڈ اینڈ ان گروپڈ ڈیٹا پڑھیں گے۔ تیسرا چیپٹر ہمارا میٹرکس کا ہوگا، اس میں ہم ٹائپس اینڈ الجبرا آف میٹرکس، ڈٹرمننٹ آف اے اسکوائر اینڈ ٹرانسپوز آف میٹرکس، انورس آف اے میٹرکس، ڈٹرمننٹ ایز اے سم آف پروڈکٹس آف ایلیمنٹس، کریکٹرسٹکس آف بائنومیل تھیورم، اپلیکیشن آف بائنومیل تھیورم پڑھیں گے۔ فورتھ چیپٹر ہمارا لیمٹس کا ہوگا اور اس میں لیمٹس آف فنکشن، پراپرٹیز آف لیمٹس آف فنکشنز، لمٹ ایٹ انفینٹی، کنٹینیوٹی آف اے فنکشن ایٹ اے نمبر، لمٹس اینڈ ون سائیڈڈ لمٹس، پراپرٹیز آف کنٹینوس فنکشنز، کنٹینیوٹی آن این انٹرول پڑھیں گے۔ ففتھ چیپٹر ہمارا ڈیریویٹیوز کا ہوگا جو کہ بہت اہم ہے، اس میں ہم ریٹس آف چینج اینڈ سلوپس آف ٹینجنٹ لائنز، سلوپ آف اے ٹینجنٹ لائن ٹو اے گراف، دا ڈیریویٹیو آف اے فنکشن، بیسک الجبرک رولز فار ڈیفرینشیشن، رولز فار ڈیفرینشیٹنگ ٹریگنومیٹرک فنکشنز، دا چین رول اور امپلیسٹ ڈیفرینشیشن پڑھیں گے۔ لاسٹ چیپٹر ہمارا انٹیگریشن کا ہوگا اور یہ بھی بہت اہم چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر میں ہم انڈیفینٹ انٹیگریشن، بیسک الجبرک رولز فار انٹیگریشن، دا میتھڈ آف سبسٹیٹیوشن اور چینج آف ویریبل، ڈیفینٹ انٹیگرل، بیسک پراپرٹیز آف ڈیفینٹ انٹیگرل، ٹریپزائڈل رول اور سمپسنز رول کو پڑھیں گے۔ کلاس آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے چیپٹرز میں جو بھی چیزیں پڑھی ہیں وہ آپ آلریڈی میٹرک اور ایف ایس سی میں پڑھ چکے ہیں، لہٰذا ہم چیزوں کو ریوائز کریں گے اور تھوڑا سا ایڈوانس پڑھیں گے۔ اب ہم تھوڑا مزید آگے بڑھتے ہیں اور اس کورس کو کور کرنے کے لیے ریکمینڈڈ بکس دیکھ لیتے ہیں۔ تھامس وینی کی بک لے لیں تو بہت اچھا ہے اور یہ بک آپ کی یونیورسٹی کی لائبریری میں بھی موجود ہوگی، لہٰذا آپ وہاں سے بھی فری میں ایشو کروا سکتے ہیں۔ باقی جو بکس دی ہوئی ہیں یہ آسانی سے مل جاتی ہیں اور بہت سستی ہیں۔ اب ہم کورس کے آبجیکٹیو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سے ہمیں کیا حاصل ہونے والا ہے۔ The main objectives of this course include imparting knowledge, logic, and skill necessary for the students to explore and reason logically in using variety of mathematical methods to solve problems, develop self-confidence, and to use quantitative and spatial information in problem solving and decision making۔ اس کورس کا دوسرا آبجیکٹیو ہے the students also learn to enjoy and value mathematics, develop analytical thinking, understand and appreciate the role of mathematics in environmental science, and become prepared for the demands of both higher education and the workplace۔ جی کلاس اب ہم انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، ہم میتھ کیوں پڑھتے ہیں؟
دا سمپل آنسر از وداؤٹ میتھس وی آر نتھنگ. کوئی بھی چیز لے لو آپ، اس میں میتھس ضرور انوالو ہوگی. ہم ایک ریئل لائف کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. آپ کے پیرنٹس آپ کو کہتے ہیں بیٹا جب ہم نے اپنا گھر بنوایا تھا تو اس کو بنانے کے لیے 16 مزدور تھے اور ہم نے ان کو صرف دوپہر کا کھانا دیا تھا اور کھانے میں صرف بریانی تھی یا چاول ہوتے تھے. وہ 16 مزدور 2 دن میں 20 کلو چاول کھا جاتے تھے. بیٹا آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کی شادی بھی کرنی ہے اور نیا گھر بنوانا چاہ رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے بھی ہو، تو بتاؤ اگر ان 16 مزدوروں میں سے صرف 6 مزدور آپ کے گھر کو بنوانے کے لیے لگائیں اور اس دفعہ بھی ہم چاول کھلائیں گے اور اس دفعہ ہمارے پاس 40 کلو چاول موجود ہیں، بتاؤ یہ 40 کلو چاول 6 مزدور کتنے دن تک کھا لیں گے؟ کلاس میرا آپ سے یہی سوال ہے، بتاؤ اس کا جواب کیا ہوگا؟
اب آپ خود سوچیں، والدین آپ سے پوچھیں اور آپ کو پتہ نہ ہو تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ اس سوال کا جواب اگر کوئی ابھی دینا چاہے تو بتائیں، ورنہ یہ آپ کے لیے چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے، نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح اگر ہم انوائرمنٹل انجینئرنگ کی بات کریں یا سول انجینئرنگ کی بات کریں یا کیمیکل کی بات کریں تو کوئی بھی ایریا خالی نہیں جس میں میتھ شامل نہ ہو۔ پاکستان میں آپ کو انجینئرنگ میں ایڈمیشن بھی اسی بیس پر دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایف ایس سی میتھ کے ساتھ کی ہے یا نہیں۔ اگر میتھ کے ساتھ نہیں کی تو آپ کو انٹری ٹیسٹ میں شامل نہیں کیا جاتا۔ کلاس نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈیٹیل میں سیٹس ڈسکس کریں گے۔ سیٹس کیا چیز ہے اور اس کو کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کے کون کون سے آپریشن ہیں، تھوڑا سا آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ Set is well-defined collection of objects. For example, odd natural numbers, students in the class, keys in the ring. اسی طرح اور بھی بہت ساری اگزامپل ہیں۔ The objects in the set are called members or elements of the set. Sets are denoted by capital letters while elements are denoted by small letters. ہاؤ ٹو ریپریزینٹ اے سیٹ، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا آڈ نیچرل نمبرز اسمالر دین 10 کون سے ہوں گے، تو ان میں 1، 3، 5، 7 اور 9 نمبر شامل ہیں۔ اب اس کو ہم نے سیٹ کی فارم میں کس طرح ریپریزینٹ کرنا ہے وہ یہ نیچے دیا ہوا ہے۔ A کرلی بریکٹس کے اندر ہم نے کاما کے اندر 1، پھر کاما، پھر 3، پھر کاما، پھر 5، پھر کاما، پھر 7، پھر کاما اور پھر 9، پھر کاما لکھا ہے۔ مزید ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل میں سیٹس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے۔ آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔